دنیا کے پہلے انسان اور پہلے نبی سیدنا آدم علیہ السلام علیہ السلام کے زمانے میں اور آپ کے بعد ایک عرصے تک دنیا میں شرک کا کوئی نشان تک نہیں تھا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد میں 5 بزرگ بہت نیک تھے۔ جب یہ فوت ہوئے تو لوگوں پر غم طاری ہو گیا اور وہ ان کی قبروں کے پاس بیٹھے اور وہاں رونے پیٹنے لگے۔ اس وقت شیطان نے اپنا کام دکھایا۔ اس کا کام ہے انسانوں کو ورگلانا، سیدھے راستے سے ہٹا کر شرک اور گناہ کے راستے پر لگا دینا۔ شیطان انسانی شکل میں ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، تم ان بزرگوں کی یادگار قائم کر لو، وہ ہر وقت تمہارے سامنے رہیں گی۔ ان لوگوں نے اس تجویز کو پسند کیا۔ شیطان نے ان بزرگوں کی تصاویر بنا کر ان کے سامنے رکھ دی۔ وہ لوگ ان تصاویر کے سامنے جمع ہونے لگے۔ اب ابلیس نے دوسری چال چلی، کہنے لگا، تمہیں دور سے آنا پڑتا ہے، میں تمہیں بہت سی تصاویر دے دیتا ہوں، تم ان کو اپنے گھر میں یادگار کے طور پر رکھ لو۔ اور یہ بات انہیں اور زیادہ پسند آئی۔ اس نسل تک تو معاملہ یوں ہی رہا۔ اگلی پشت نے ان تصاویر کی پوجا کر دی، پھر ان تصاویر کی جگہ ان بزرگوں کے بتوں نے لے لی۔ انہوں نے تصاویر کی شکل میں بت تراش لیے۔ یہ بات بھی انہیں شیطان نے بتائی تھی۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر جب بتوں کی عبادت شروع کر دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے سیدنا نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ سیدنا نوح علیہ السلام سیدنا ادریس علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ سیدنا ادریس علیہ السلام آپ کے پردادا تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پیغام دے کر آپ کو بھیجا۔ آپ نے قوم کو یہ پیغام بہت اچھے طریقے سے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر سورہ اعراف میں یوں فرمایا کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا بہت ہی ڈر ہے۔ جواب میں ان کی قوم کے بڑے سردار کہنے لگے، ہم تو تمہیں گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے قوم، مجھ میں کسی طرح کی گمراہی نہیں، میں تو پروردگار عالم کا رسول ہوں۔ اپنے پروردگار کے پیغامات تمہیں پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں۔ مجھے اللہ کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جن سے تم بے خبر ہو۔ تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ میرے پاس نصیحت تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک ایسے آدمی کے ذریعے آئی ہے جو تمہیں میں سے ہے، تاکہ وہ تمہیں برے انجام سے ڈرائے اور تم نافرمانی سے بچو اور تم پر رحم کیا جائے۔ مگر ان لوگوں نے سیدنا نوح علیہ السلام کو جھٹلایا اور ان کی بات نہ مانی۔ آپ نے انہیں دن کو بھی تبلیغ کی اور رات کو بھی، تنہائی میں بھی اور اعلانیہ بھی، لیکن کوئی طریقہ کارگر ثابت نہ ہوا۔ اکثر لوگ بت پرستی میں مبتلا رہے اور آپ سے دشمنی کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو برا کہنے لگے اور شہید کر دینے اور جلا وطن کر دینے کی دھمکیاں دینے لگے۔ ان کی بے عزتی کرتے اور زیادہ سے زیادہ تکالیف پہنچاتے، اور انہوں نے سیدنا نوح علیہ السلام کو یہاں تک کہہ دیا کہ ہمارے خیال میں تو واضح گمراہی میں مبتلا ہے۔ ان تمام زیادتیوں کے باوجود سیدنا نوح علیہ السلام انہیں نرمی سے سمجھاتے رہے۔ ان کی انتہائی برے سلوک کے باوجود ایک دن سیدنا نوح علیہ السلام نے ان سے کہا، اے میری قوم، تمہارا کیا خیال ہے اگر میں دلیل پر قائم ہوا جو میرے رب کی طرف سے ہے، میرے پاس آئی ہے، اس نے اپنی رحمت سے بھی مجھے سرفراز کیا ہوا ہے، یعنی نبوت عطا کی ہو، لیکن وہ تم سے چھپی رہی ہو، تو ہم تمہیں زبردستی اس دلائل کا قائل کیسے کر سکتے ہیں جبکہ تم اس سے نفرت کرتے ہو اور اس سے دور بھاگتے ہو؟ میری قوم، میں اس وعظ و نصیحت پر تم سے کسی اجرت کا طلبگار نہیں ہوں، میرا اجر و بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے۔ ہاں، یہ بات یاد رکھو، میں تمہاری وجہ سے ایمانداروں کو اپنے پاس سے دور نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ جہالت سے کام لے رہے ہو۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ کی۔ اتنی طویل مدت میں بہت
تھوڑے سے لوگ مسلمان ہوئے۔ جب ایک نسل کے لوگ مرتے تو وہ اپنی اولاد کو وصیت کر جاتے کہ سیدنا نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لانا، ان سے جھگڑتے رہنا۔ اللہ اکبر! گویا ہر باپ بیٹے کو یہی نصیحت کرتا۔ مطلب یہ کہ ایمان کو قبول کرنا انہیں کسی صورت گوارا نہ تھا۔ آخر اس بدبخت قوم نے آ کر سیدنا نوح علیہ السلام سے کہا، اے نوح، اگر تم سچے ہو تو جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے ہو وہ ہم پر لے آؤ۔ اس پر سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا، اس عذاب کو تو اللہ ہی جب چاہے گا نازل کرے گا اور تم اسے کسی طرح بھی عاجز نہیں کر سکتے۔ آخر اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی، تمہاری قوم میں سے جتنے لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لائے گا، اس لیے جو کام کر رہے ہیں آپ اس کی وجہ سے غم نہ کریں۔ ان الفاظ کے ذریعے سیدنا نوح علیہ السلام کو تسلی دی گئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنا اور مجھ سے ان لوگوں کے متعلق بات مت کرنا جنہوں نے ظلم کیا، بے شک انہیں غرق کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسا فرمانے کی وجہ یہ تھی کہ جب وہ لوگ کسی طرح نہ مانے تو سیدنا نوح علیہ السلام نے ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہونے کی دعا کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ آپ نے ان الفاظ میں دعا کی کہ اے پروردگار، کسی کافر کو روئے زمین پر زندہ نہ رہنے دے، اگر تو انہیں رہنے دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان سے جو اولاد بھی ہوئی وہ بھی فاجر و کافر ہی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 80 ہاتھ لمبی کشتی بنانے کا حکم دیا اور ہدایت دی کہ اس کو اندر اور باہر تارکول لگائے اور اس کا اگلا حصہ خمدار بنائے تاکہ وہ پانی کو چیر کر نکل سکے۔ اس کی 3 منزلیں تھیں، ہر منزل 10 ہاتھ بلند تھی۔ نچلی منزل مویشیوں اور جنگلی جانوروں کے لیے تھی، درمیانی منزل انسانوں کے لیے اور اوپر والی منزل پرندوں کے لیے تھی۔ اس کا دروازہ چوڑائی میں تھا اور اس پر ایک چھت بھی تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ جب ہمارا حکم آ پہنچے اور زمین میں پانی جوش مارنے لگے تو تمام قسم کے جانوروں کو ایک جوڑا یعنی نر اور مادہ کشتی میں بٹھا لینا اور اپنے گھر والوں کو اور جو ایمان لائے ہیں انہیں بھی سوار کر لینا، اور جن کے بارے میں ہلاک کیے جانے کا حکم دیا جا چکا ہے ان کے بارے میں کچھ نہ کہنا، یعنی کسی ظالم کی سفارش نہ کرنا، وہ ضرور ڈبو دیے جائیں گے۔ کشتی پر کل کتنے آدمی سوار ہوئے اس پر مختلف روایات آئی ہیں۔ کچھ روایات میں ہے کہ کل 80 افراد تھے، ایک روایت کے مطابق 72 افراد تھے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان بھی آپ پر ایمان نہیں لایا تھا۔ آپ آخری وقت تک اسے سمجھاتے رہے لیکن وہ نہ مانا۔ جب سب ایمان والے کشتی پر سوار ہو گئے تو آسمان کو بھی بارش برسانے کا حکم ہوا، گویا آسمان سے پانی برسا اور زمین نے بھی پانی اگلا۔ اس طرح پانی کی سطح بلند سے بلندتر ہو گئی۔ ایسے میں سیدنا نوح علیہ السلام نے بیٹے کو پکارا اور فرمایا، اے بیٹے، اب بھی وقت ہے، میری دعوت کو قبول کر لے، ایک اللہ کو معبود بنا لے۔ اس بدبخت نے جواب دیا کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے غرق ہونے سے بچا لے گا۔ اس پر سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کوئی اللہ کے حکم سے بچانے والا نہیں، صرف وہی بچائے گا جس پر اللہ کا رحم ہو جائے گا۔ باپ بیٹے کی گفتگو جاری تھی کہ پانی کی موج آئی اور کنعان غرق ہو گیا۔ اس طرح سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت کو نہ ماننے والے سب کے سب غرق ہو گئے اور کوئی ایک بھی بچ نہ سکا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہری۔ کوہ جودی ارارات کے پہاڑوں میں سے کوئی پہاڑ بتایا جاتا ہے۔ ارارات دراصل جزیرے کا نام ہے اور سلسلہ دریائے فرات اور دریائے دجلہ کے درمیانے بغداد تک چلا گیا۔ کافر اپنے خوفناک انجام سے جا ملے اور ان کے عقائد بے منطق ثابت ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنی طاقت ظاہر کی، وہ سب کے سب غرق ہو گئے اور پھر پانی آہستہ آہستہ اترنا شروع ہوا۔ آسمان کو بارش برسانے سے تھم جانے کا حکم ہوا اور زمین کو حکم ہوا کہ پانی نگل لے۔ جب زمین خشک ہو گئی تو کشتی والوں نے پھر سے زمین پر قدم رکھے اور ان سے دنیا کی دوبارہ آبادی شروع ہوئی۔ سبحان اللہ۔